माशाअल्लाह। जी नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 27वां सिपारा का आगाज़ हो रहा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते बशरी शक्ल में, इंसानी सूरत में आते हैं और वो कहते हैं कि हम मुजरिमों पर पक्की मट्टी के पत्थर बरसाएंगे। यानी कि कुरान मजीद फुरकान हमीद आज हमें एक तस्वुर दे रहा है कि इंसान आज मिज़ाइल के ज़रिए हमला कर रहा है और मिज़ाइल के ज़रिए निशान लगा लगा कर दुश्मन पे हमला कर रहा है। आज से 1450 साल पहले इस कायनात में एक ऐसी किताब भी आई थी जिसने ये तस्वुर भी पेश किया था। अच्छा जी, वो कुरान मजीद फुरकान हमीद में मिज़ाइल का, और मैं अभी तीसरे सवाल के अंदर कहूँगा लेकिन अभी कह देता हूँ। कुरान आपने सुना वो आयत है, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, यानी कि अल्लाह वो देखो, अलम तरा, क्या तुमने नहीं देखा है हबीब कि हमने असहाब फील के साथ क्या किया? तरमीहिम बिहिजारतिन, हमने आसमान से उन पर अटैक किया। यानी कि कुरान की इस सूरत के अंदर अल्लाह बता रहा है कि जिस मुल्क का फ़ज़ाइया मजबूत होगा वो मुल्क मजबूत होगा। सुभान अल्लाह। वाह वाह, अब कुरान मजीद फुरकान हमीद की जहतों को देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा फ़ज़ाइया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हाँ फिर अल्लाह ताला शाह फरमाता है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ने इंसान और जिन्नात को अपनी तख्लीक के लिए पैदा किया। अब सूरह तूर शुरू होती जो मक्की सूरत है, और अल्लाह ताला शाह फरमाते हैं अटल अजाब का फैसला अटल है कोई टालने वाला, है कोई रद्दो बदल करने वाला? कि जब आसमान थरथरा रहा होगा और जब पहाड़ चल रहे होंगे और अल्लाह का अजाब का फैसला आ जाएगा। फिर अगली आयतों में बताया जाता है कि जो अहले ईमान है, आप जन्नत में हैं, आपके शौहर जन्नत में हैं, अगर आपने अपनी औलाद की अच्छी तरबियत की है तो वो भी आपके साथ जन्नत में होंगे। सुभान हम दुनिया के अंदर तो कोशिश करते हैं कि दुनिया में आगे निकल जाए, नाज़रीन कोशिश ही करें कि हमें हमेशा वहाँ रहना है। यहाँ 30 साल 40 साल है, उसके बाद दुनिया से चले जाएंगे शादी के बाद, लेकिन खालिदीन फीहा अबदा, हमेशा हमेशा वहाँ रहना है। अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें कि यहाँ भी आपके साथ हों और कल क़यामत के बाद जब वो आप जन्नत में जाएं आप रसूलुल्लाह के साथ हों और आपके बच्चे आपके साथ हों। सुभान अल्लाह। वाह वाह, फिर सुभान अल्लाह। लादीन तबके को बताया जा रहा है कि तुम ऐसे ही पैदा हो गए, तुम्हें कोई पैदा करने वाला नहीं है। कौन है? मैं खालिक है, वो मालिक, वो राज़िक, जिसने तुम्हें पैदा किया है। फिर सूरह नजम शुरू होती है। सुभान अल्लाह, हमने 15वें सिपारे में कहा था सुभान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दी, पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे ख़ास को। अब वन नजमी में बात की जाती है, वन नजमी इज़ा हवा, चमकते हुए तारे मुस्तफ़ा तेरी कसम जब तू आसमान से ज़मीन पे उतरा। सुभान अल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम की यहाँ शान बयान की जा रही है। हुजूर ने अल्लाह से किस तरह मुलाकात की, एक एक पल के हवाले से बात की जा रही है। वमा ज़खल बसर कि अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात की जा रही है कि अल्लाह ताला दिखाता रहा, नबी देखते रहे। सुभान अल्लाह। फिर सफ़र मेराज का पूरा एक तस्करा है। फिर शिफात के हवाले से बात की जा रही है। अल्लाह ताला जिसको इजाज़त देंगे, जितनी इजाज़त देंगे, अल्लाह की इजाज़त के बगैर और रिज़ा के बगैर कोई शिफात नहीं कर सकता। कबीरा गुनाहों से बचते रहो ऐ उम्मत मुस्तफ़ा, तुम कबीरा जो बड़े बड़े गुनाह हैं उनसे बचते रहो, अल्लाह सगीरा गुनाह तुम्हारे माफ़ कर देगा। फिर सूरह कमर शुरू होती है और सूरह कमर में नबी अलैहिस्सलाम के शक़ कमर का तस्करा है। तसव्वुर में कभी चलें आप, सारे काफिर हुजूर को तंग कर रहे हैं और हबीब यमनी है जो यमन का एक बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल, बहुत ज़हीन आदमी है। अबू जहल ने ख़त लिखा कि जाओ हबीब तुम आओ, हमारे भतीजा है मोहम्मद जिसने ऐलान किया कि वो सच्चा रसूल है, ज़रा आओ, ज़रा तुम उसे हराओ तो सही। अब हबीब वहाँ से आया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह हराने के लिए, नाउज़ुबिल्लाह हबीब अजमी आए हैं, यमनी है वो, यमन के रहने वाले। और जब वो आए तो कहाँ है मोहम्मद? अबू जहल ने कहा कि देखो मोहम्मद को देखना नहीं, क्योंकि मोहम्मद इतना बड़ा जादूगर है, नाउज़ुबिल्लाह कुफ्र बाशत, कि जो उन्हें देखता है उनका हो जाता है, जो उनको सुनता है वो उनका हो जाता है। और हबीब यमनी आया कि जब सामने से हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक़ ला रहे हैं, अब हबीब यमनी ने ऐलान किया कि भाई जादूगरों का जादू ज़मीन पर चलता है, आसमानों में नहीं। हुज़ूर तशरीफ़ लाए जबल अबू कैस से, फरमाया मोहम्मद अगर तुम अल्लाह के सच्चे रसूल हो ज़रा चाँद को 2 टुकड़े कर दो। सब लोगों ने चाँद को देखा, अबू बकर सिद्दीक़ ने मुस्तफ़ा की उंगली की तरफ देखा और जब ऐसे इशारा किया तो मुझे ऐसा लगता है कि चाँद भी अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार था। सुभान अल्लाह। और ऐसे ही इशारा किया, बेशक बेशक। चाँद 2 टुकड़े हो गया। और ये पूरा वाक़या सूरह कमर के अंदर मौजूद है। फिर सूरह रहमान शुरू हो रही है।
سبحان اللہ. پھر حضور کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. الرحمن علم القرآن. رحمان وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرآن کی تعلیم دی. 31 مرتبہ ناظرین فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بار بار ریپیٹ کی جا رہی ہے. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو چھٹاؤ گے. یہ سانس نعمت ہے, یہ زندگی نعمت ہے, یہ بولنا نعمت ہے, یہ سوچنا نعمت ہے, یہ چلنا نعمت ہے, اولاد نعمت ہے, گھر نعمت ہے, اور سب سے بڑی نعمت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر بتایا جاتا ہے دیکھو 2 سمندر, دیکھو ہماری طاقت, یہ 2 سمندر ہیں, یہ کھارا پانی اور میٹھا پانی ہے. وہ کون سی طاقت ہے کہ جو ان 2 سمندروں کو ملنے نہیں دیتی؟ وہ رحمان کی طاقت ہے. پھر آگے قیامت کے دن مجرم اپنے حلیوں سے پہچانے جائیں گے. اور پھر انسان اور جنات کو کہا جاتا ہے یا محشر اے جنات اور انسان, تمہیں اگر تم طاقت رکھتے ہو تو ذرا نکل جاؤ افلاک پر, جاؤ, تم جہاں جاؤ گے تمہیں ہر جگہ خدائی کی خدائی نظر آئے گی. سبحان اللہ. پھر آخر میں بیان کیا جاتا ہے احسان کا بدلہ احسان ہے. اب سورہ واقعہ شروع ہو رہی ہے. یہاں یہ یاد رکھیے گا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جب بیمار ہوئے عثمان غنی دیکھنے کے لیے آئے. عثمان غنی نے کہا کہ میں آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں. انہوں نے فرمایا نہیں, مجھے رسول اللہ خزانہ دے کے گئے. عثمان غنی نے جب سنا کہ رسول اللہ خزانہ دے کے گئے تو حیرانگی ہوئی, کون سا رسول اللہ خزانہ دے کے گئے؟ فرمایا مجھے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا جو شخص سورہ واقعہ پڑھے گا اس کا گھر کبھی برباد نہیں ہوگا, کبھی تنگ دست نہیں ہوگا. سبحان اللہ. انہوں نے فرمایا میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ بتا دی ہے, سبحان اللہ. میرا یقین ہے کہ کبھی نہ برباد ہوگا گھر, نہ کبھی تنگ دست ہوں گے. سورہ واقعہ میں 3 لوگوں کا تذکرہ ہے. ناظرین قرآن سے سنیے گا. السابقون المقربون, سبقت والے. ایک ہے اصحاب المیمنہ, اہل سعادت. ایک ہے اصحاب المشأمہ, جو بد نصیب ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نیکی میں بڑھنے والے ہیں, نیکی کی طرف رغبت کرنے والے ہیں, نیکی کی طرف اگر دوڑنے والے ہیں تو پھر ہم السابق المقربون میں شامل ہو سکتے ہیں. اور ہم کوششیں کر رہے ہیں تو اصحاب المیمنہ, اللہ سارے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دے گا. ایک ہے اصحاب المشأمہ, بائیں ہاتھ والے. اور بائیں ہاتھ والے یومئذ خاشیہ, شرمندہ چہرے ہو کے اللہ کے سامنے لائے جائیں گے. اللہ اکبر. پھر قرآن عظیم کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ اللہ نے اسے لوح محفوظ. اب سورہ حدید شروع ہو رہی ہے. ناظرین قربان جاؤں میں قرآن پر, میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور آپ سے سوال کرتا ہوں, جہاز میں لوہا استعمال ہوتا ہے, گاڑیوں میں لوہا استعمال ہوتا ہے. آپ نے مائک پکڑا اس میں لوہا استعمال ہوتا ہے. آپ نے موبائل استعمال کیا اس میں ہوتا ہے. آپ نے لگایا اس میں موبائل استعمال ہوتا ہے. آپ یہاں بیٹھے ہیں اس پہ بھی لوہا کیلے ہیں. تو دنیا کی ہر چیز میں لوہا استعمال ہوتا ہے. اور حدید جسم میں بھی ہوتے لوگوں کے. اب مزے کی بات دیکھیں, سورہ حدید, سورہ حدید کا مطلب ہے لوہا. اللہ نے پوری قرآن میں ایک سورت نازل کی کہ آئندہ آنے والے زمانوں میں جو تم ترقی کرو گے وہ لوہے سے کرو گے. اللہ نے قرآن میں لوہے کی حوالے سے پوری ایک سورت نازل کر دی. سمجھنے کے لیے آپ دیکھیں اللہ نے میرے نبی علیہ السلام کے صدقے سے ہر چیز میں عطا فرمائی. پھر سورہ حدید اسٹارٹ ہوتی ہے. پھر انفاق فی سبیل اللہ, یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے. پھر صحابہ کی ترتیب بیان کی جا رہی ہے. اس پوری کائنات میں 1,24,000 کم و بیش صحابہ جنہوں نے حضور کا حجۃ الوداع کا خطبہ سنا. تو اس پوری کائنات میں وہ افضل, ایک قرآن کی ترتیب ہے. اس کے بعد جو 1500 والے اصحاب بیت رضوان ہیں وہ افضل, ان سے احد والے 750 والے وہ افضل, ان سے 313 والے بدر والے افضل. بدر والوں میں عشرہ مبشرہ افضل, عشرہ مبشرہ میں 4 خلفائے راشدین افضل, اور خلفائے راشدین میں سیدنا ابو بکر صدیق سب سے افضل. سبحان اللہ, سبحان. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک کلاسیفیکیشن کی ہے. پھر صحابہ کرام سے اللہ فرماتے ہیں ہم نے تم سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے. اس کائنات میں اگر کسی سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے تو وہ اصحاب رسول, ہر ایک سے کہہ دیا تم جنتی ہو. سبحان اللہ. پھر میدان حشر میں اللہ اکبر کبیرہ, یہ قرآن کی آیت میں جب پڑھ رہا تھا ایک عجیب سی کیفیت آ رہی تھی کہ آپ اندازہ کیجئے کہ جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا, زمین تانبے کی طرح ابل رہی ہوگی, کوئی ٹخنے تک پسینے تک, کوئی گھٹنے تک پسینے تک, کوئی کمر تک, کوئی اندھے پسینے میں ہوگا. یہ پانی اس طرح ابلتا ہے چائے کا, اس طرح یہ زمین ابل رہی ہوگی. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جب وہ قبروں سے نکلیں گے حکم ہوگا فرشتوں جاؤ قبروں میں ایسا نہ نکلیں, جب یہ باہر نکلیں تو اپنے پر بچھا دینا, ریڈ
ریڈ کارپیٹ. جب یہ باہر نکلیں تو پر بچھا دینا, اور جب یہ باہر نکلیں تو اپنا سایہ بھی کر دینا, اور پھر میدان حشر میں لے کے آنا. اور جیسے یہ میدان حشر میں آئیں گے, جیسے ہی صوفے لگے ہیں, اللہ تعالیٰ نورانی ممبر رکھے گا, فرمایا آئیے بیٹھ جائیے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا استقبال کرے گا. اب اندازہ کیجیے, یہ میدان حشر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خاص کرم فرمائے گا. اس کے بعد اللہ جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا فرماتا ہے, اللہ جس پہ چاہتا ہے اپنا کرم عطا فرماتا ہے. تو ناظرین, اگر میں اور آپ قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق زندگی گزاریں گے, اور میں آپ سے کہوں گا, میں نے اپنے والد سے کہا تھا کہ ابا جان میں اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہوں, میں قرآن کی کون سی ایسی صورت پڑھوں کہ مجھے اللہ سے محبت ہو جائے. صاحب کا بچہ ابراہیم ہے نا, جستجو. اب ابراہیم جیسے بچے ہیں, جتنے بھی بچے پروگرام دیکھ رہے ہیں, 15 سال کے, 12 سال کے, 14 سال کے. میری بیٹی نے مجھ سے ایک سوال اور بھی کیا. اس نے کہا کہ کل ہم دعا مانگ رہے تھے, ظاہر ہے اس نے کہا ہم تمام امت مسلمہ کے لیے دعا مانگتے ہیں, لیکن جو نان مسلم ہیں اور وہ اللہ کے حکم پہ چلتے ہیں لیکن مسلمان نہیں, ان کے لیے ہم کیا دعا مانگیں؟ کیا ہم ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگ سکتے ہیں؟ سبحان اللہ. ان کو اللہ تعالیٰ سب سے بڑی ان کے لیے جو دعا ہے وہ ہدایت کی دعا ہے, ہدایت کی دعا, جو دامن مصطفیٰ میں آ جائے. یہی مجھ سے پوچھا جو کہ دامن مصطفیٰ میں آ جائے پھر اللہ کا اس کا پیارا ہو جائے. اس نے کہا کہ کیا ہم ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگ سکتے ہیں؟ سبز گنبد والے سبحان اللہ. منظور صدا کرنا, جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا, امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ, امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا, روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا, جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا, یا در پہ بلا لینا, یا خواب میں آ جانا, اے پردہ نشین دل کے پردے میرا کرنا, جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا, دیدار عطا کرنا. یہاں میں یہ بات عرض کروں گا, اگر آپ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا چاہتے ہیں, خدا کے لیے اپنے بچوں کو بٹھا کر سورہ رحمان ترجمے کے ساتھ پڑھیں. جب آپ ان کو نعمتیں بتائیں گے, آپ ان کو بتائیں گے تو اللہ سے محبت یاد رکھیے گا. جس بچے کو اللہ سے محبت ہو جائے نا, وہ دنیا کا ساتھ تو چھوڑ سکتا ہے مگر اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا. سبحان اللہ. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑ سکتا. اور پھر ایک بات اور بھی کہوں گا, مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. سورہ رحمان کے اندر جو جگہ جگہ اللہ آخر میں نون لے کے آئے نا, یہ قرآن کا ایسا مزاج ہے, خوبصورت انداز ہے کہ سننے والا یہ قرآن سنتا ہے, بالخصوص سورہ رحمان, تو اس کے دل کے اندر کیفیت بدلنا شروع ہوتی ہے. جا رہے ہیں سمندر کے اندر, اور ملح نے ایک عربی میں آیت پڑھی, مرج البحرین یلتقیان. فرانسی کا آدمی تھا جو ماہر سمندریات تھا, مارکیو تھیو اس کا نام تھا. اس نے کہا یہ دوبارہ پڑھو. اس نے کہا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان.
کہ جو 2 سمندروں کو ملنے نہیں دیتا. کہا تمہارا جو محمد تھا کیا وہ ماہر سمندریات تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اس نے کہا اللہ نے کہ میرے نبی نے تو کبھی سمندر میں سفر نہیں کیا. فرمایا پھر میں یقین سے کہتا ہوں یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. بے شک، اللہ بے شک. یعنی کہ ہمارا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے ہمارا، آپ کو پتہ ہے نبی اسلام کل ہماری شکایت کریں گے. مہجورہ کے الفاظ ہیں. اللہ کہیں گے، اللہ کے نبی کہیں گے اے اللہ یہ وہ میری قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑا تھا. استغفر. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر اللہ اس کے رسول کی محبت ہو، قرآن کو سمجھ کر پڑھیں. بے جو قرآن کو پکڑ لیتا ہے اللہ کی رحمت اور اسے یہ پکڑ حدیث لیتی ہے. مبارکہ میں اللہ بھی تعالیٰ. آتا ہے ہاں. کہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث ہے کہ اپنے بچوں کو میری اور میری اولاد کی محبت سکھاؤ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے بچوں کو، ہماری جتنی بھی مائیں یہاں پر دیکھ رہی ہیں، ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پہ چلنے کی، اس پہ عمل کرنے کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. چھوٹی سی بریک لیں گے، دیکھتے رہیے گا پیارا رمضان.